ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ قاسم اور سالار کی ملاقات کے بعد قاسم تو گھر جا کے بہت خوش ہوتا ہے کہ آج اس نے سالار جیسے امیر زادے کو نیچا دکھا دیا، کیونکہ قاسم کو بہت پہلے سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ سالار ستارہ کو پسند کرتا ہے، لیکن قاسم ہر صورت ستارہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ستارہ کے گھر والوں نے تو اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ سالار کی وجہ سے ستارہ بدنام ہوئی تو قاسم کا رستہ صاف ہو گیا، اور قاسم سالار سے کہتا ہے کہ میں تو تمہارا بہت شکر گزار ہوں، اگر اس دن تمہاری وجہ سے ستارہ بدنام نہ ہوتی تو اس کے گھر والے کبھی بھی اس کا رشتہ میرے ساتھ نہ کرتے، اور یقین کرو تم سے ملنے سے پہلے تک وہ خاندان کی سب سے شریف لڑکی تھی، لیکن تم کیا اس کی زندگی میں آئے کہ وہ ہر طرف بدنام ہو چکی ہے کہ کہیں منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہی۔ اب وہی ستارہ اور اس کے گھر والے جو کل تک میرے رشتے سے انکاری تھے، آج میرے احسان مند ہیں اور میرے سامنے نظریں جھکا کے بات کرتے ہیں کہ اتنی بدنامی کے بعد بھی میں نے ستارہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا، اور سالار کو بتا دیتا ہے کہ اس دن جو تم نے ستارہ کی اتنی انسلٹ کی تھی نا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو تمہیں بچانے کے لیے وہاں پہنچی تھی، کیونکہ نمی نے سالار بن کے ستارہ کو میسیجز کیے تھے۔ اب قاسم جہاں ایک طرف گھر جا کے اپنی فتح کی خوشی منا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف سالار کو شدید گلٹ کا احساس گھیر لیتا ہے کہ میری وجہ سے اس بیچاری ستارہ کی اتنی بدنامی ہوئی کہ قاسم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سالار سوچتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ ستارہ سے مل کے اس قاسم کی ساری اصلیت بتانی ہوگی۔ دوسری طرف نمی جب کرن سے بات کر رہی ہوگی کہ اگر قاسم اور ستارہ کی شادی ہو جاتی ہے تو قاسم تو سب کو بتا دے گا کہ ستارہ کا فون تمہارے پاس تھا جس دن تم نے سالار کو ستارہ بن کے شادی پہ بلایا تھا، تو سوچو ذرا اس دن تمہاری پورے خاندان میں کتنی ذلت ہوگی، خاص طور پہ تمہارے اپنے باپ کے سامنے، کہ ان کی اپنی ہی بیٹی کی کارستانیوں کی وجہ سے ستارہ پورے جہان میں بدنام ہو کے رہ گئی ہے۔ اب اتفاق سے نمی کی بھابھی ان دونوں کی یہ باتیں سن لیں گی اور انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ستارہ بیچاری واقعی ہی معصوم ہے، اس کو بدنام کرنے والی دراصل یہی دونوں کرن اور نمی ہیں۔ وہ تو حیران رہ جائے گی کہ میری شادی اتنے شاطر خاندان میں ہوئی ہے۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ نمی کی بھابھی ہی سالار کو کال کر کے بتا دیں گی کہ اس دن آپ کو جو ولیمے پہ بلایا تھا وہ ستارہ نہیں بلکہ اس کی کزن کرن تھی، کیونکہ ستارہ کا موبائل کرن کے پاس تھا، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ سالار نجمہ کے گھر پہنچ جائے گا جہاں پہ کرن، نمی، اس کی بھابھی کے ساتھ ساتھ ستارہ بھی موجود ہوگی، تو سالار ستارہ سے سب کی موجودگی میں پوچھے گا کہ ویسے کبھی آپ نے اپنے فیونسی سے پوچھا کہ وہ کام کیا کرتا ہے، اور ستارہ کا مذاق اڑائے گا کہ اس نے تم سے منگنی تو کر لی لیکن اپنی جاب نہیں بتائی، لیکن ستارہ سالار سے کہے گی کہ ہاں مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی جاب کرتا ہے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت بہت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے اور مجھ پر اعتبار کرتا ہے۔ ابھی مزید قاسم کی خوبیاں گنوانے ہی لگے گی کہ سالار اسے کہے گا کہ بس باقی سب میں خود معلوم کر لوں گا۔ سالار کو تو حیرت کا شدید جھٹکا لگے گا کہ ایک وہ قاسم ہے جو ستارہ کے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں کر رہا تھا، اور ایک طرف یہ ستارہ ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ قاسم اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ اب سالار جب یہ کہہ کے باہر نکلنے لگے گا کہ باقی سب میں معلوم کر لوں گا، تو ستارہ اس کے پیچھے بھاگے گی اور کہے گی کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے منگیتر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی، کیونکہ آپ کا اس میٹر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ سالار کہے گا کہ ستارہ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی خراب ہو، لیکن ستارہ سالار کو سنا دے گی کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف آپ اور آپ کی ہمدردی ہو اور دوسری طرف دہکتی ہوئی آگ ہو تو میں کیا کروں گی؟ سالار ہنستے ہوئے پوچھے گا کہ کیا کرو گی؟ تو ستارہ کہے گی کہ میں اس دہکتی ہوئی آگ میں کودنا پسند کروں گی۔ دوسری طرف نمی کو تو ستارہ سے بہت ہی حسد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے یوں اچانک سالار کو اپنے گھر دیکھا تھا تو وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور یہی سمجھ رہی تھی
کہ سالار شاید مجھ سے ملنے آیا ہے، لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار دراصل ستارہ کے پیچھے یہاں تک آیا ہے کیونکہ ستارہ اس وقت ان کے گھر پہ تھی، تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور سوچتی ہے کہ آخر اس ستارہ میں ایسی کون سی بات ہے کہ ہر کوئی اس کے پیچھے پاگل ہوا جاتا ہے۔ بہرحال سالار پتہ کروا ہی لیتا ہے کہ قاسم ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں چھوٹی سی ملازمت کرتا ہے، تو سالار جنید سے کہتا ہے کہ اب آگے جو کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے۔ جنید حیران ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو سالار کہتا ہے کہ دیکھو، پاکستان میں اس فارماسیوٹیکل کمپنی کی پروڈکشن بند بھی تو ہو سکتی ہے جس میں قاسم کام کرتا ہے۔ بس تھوڑی ہی دیر میں تمہیں واٹس ایپ پہ ساری ڈیٹیلز میں شیئر کر دوں گا، لیکن جنید تم نے یہ کام کرنا ضرور ہے۔ اب دروازے کے باہر کھڑی صبا جب اپنے بھائی کی بات سنے گی تو اسے بہت حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ ایک لڑکے کی جاب ختم کرانے کے پیچھے میرا بھائی پوری فارماسیوٹیکل کمپنی کی پروڈکشن رکوا رہا ہے، تو وہ سوچے گی کہ مجھے سالار سے کھل کے بات کر لینی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے سالار کے جانے کے بعد وہ جنید سے بات کرے گی اور کہے گی کہ میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی تھیں، آخر سالار اس لڑکے کی جاب کے اور اس کی کمپنی کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ تو جنید اپنی بہن کو ساری بات بتا دے گا کہ سالار دراصل یہ سب کچھ ایک لڑکی کے پیچھے کر رہا ہے، اور مجھے تو 100% یقین ہے کہ سالار اس سے محبت کرتا ہے، لیکن سالار خود بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال یہ قاسم اسی کا منگیتر ہے اور سالار چاہتا ہے کہ اس کی جاب ختم ہو جائے، اسی لیے سالار نے مجھے یہ کام دیا ہے۔ تو صبا سالار کو بلواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سالار تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ لڑکی تمہیں پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں ماما سے بات کرتی ہوں۔ تو سالار صبا سے کہتا ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گئی، کیا سوچنے لگی ہو تم؟ اور پھر صبا کو بتا دے گا کہ دراصل ایک غلط فہمی کی وجہ سے میں نے اس کی کافی انسلٹ کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایسے لڑکے سے شادی کرنے جا رہی ہے جو نہ تو اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کرتا ہے۔ جس پر صبا کہتی ہے کہ سالار اس لڑکے کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو اس لڑکی پر اس لیے چیخے تھے نا کہ اس نے تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس لڑکی کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ سارا معاملہ سامنے آنے کے بعد تو یہی لگ رہا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو برباد کر دیا ہے، اس لیے میں یہی کہوں گی کہ آؤٹ آف کنٹری جانے سے پہلے اپنا کریٹ کیا ہوا میس صاف کر کے جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی مظلوم کی بد دعائیں تمہیں کھا جائیں۔ اور صبا کی یہ بات سن کے سالار بھی سیریس ہو جاتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی ستارہ تو ایک ہنستی کھیلتی ہر وقت خوش رہنے والی لڑکی تھی، لیکن جب لاسٹ ٹائم سالار نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے کی رونق اڑ چکی تھی اور آنکھوں میں محض آنسو تھے۔ تو سالار سوچتا ہے کہ بے شک محض غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، بہرحال ستارہ کی واقعی جو بدنامی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ قاسم جیسے گھٹیا لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ تو دراصل میں ہی ہوں، میں نے ہی اسے بدنام کیا۔ تو ناظرین، کون کون چاہتا ہے کہ قاسم کی اصلیت جلد سے جلد ستارہ کے سامنے آئے، جو یہ سمجھ رہی ہے کہ قاسم اس سے محبت کرتا ہے جبکہ دراصل قاسم محض ایک ضد کی بنا پر ستارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔